اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بنو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ آزمائش دے کر تمہیں آزمانے والا تمہاری ہر دعا پر کن بھی تو فرما سکتا ہے۔ تمہیں اشک دینے والا تمہارے اشکوں کو تمہاری ہنسی میں سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس سے جستجو کرو۔ یوں اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے سے خدا نہیں ملنے والا۔ خدا نخواستہ آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، بار بار وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، اور دل میں گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، تو امید ہے اللہ اپنی قدرت سے وہ گناہ آپ سے چھڑوا دیں گے۔ کبھی یہ سوچ کر دوسرے گناہ نہ کریں کہ ویسے بھی فلاں گناہ کر رہا ہوں تو یہ دوسرا گناہ بھی صحیح۔ اسی طرح آپ گناہوں کے دلدل میں دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ یہ شیطان کی بڑی چالاکی، چال اور وار ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ جب تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا بہت قریب ہے اللہ کی مدد۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہم جیسے سب سے زیادہ برا محسوس صرف اپنی آنکھوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب خود کو دلاسا دے کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، خود کو مضبوطی سے جوڑ لیتے ہیں، وقت آتے ہی یہ چھلک پڑتی ہیں۔ آنسو ہیں کہ جیسے انتظار کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کمزور پڑ جائیں، کب پڑ جائیں۔ اور بس کہنا تھا کہ شاید کبھی ایسا بھی ہو کہ تم اپنی زندگی کا سب سے حسین آسمان ایک غمگین شام میں دیکھو، خوبصورت برسات آنسوؤں میں گزارو، زخمی دل سے پھولوں کو چھو اور ٹوٹے دل سے محبت کرو۔ تب تم کچھ محسوس کرنے کے لیے اپنے مکمل ہونے کا انتظار مت کرنا کہ وقت بیت جاتا ہے اور اپنے سنگ بہت کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر تم مکمل بھی لوٹو گے تو سب مکمل نہیں ملتا۔ معاملات تمہاری دسترس سے باہر ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کی دسترس سے نہیں۔ وہاں سے وسائل پیدا کر دیتے ہیں جس طرف کبھی دھیان نہیں گیا ہوتا، ان لوگوں کو وسیلہ بنا دیتے ہیں، ان کے دل میں ہمارے لیے اخلاص پیدا کر دیتے ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہوتے۔ اور وہ سارے لوگ جن کی تمہیں فکر رہتی ہے، جن کی وجہ سے تم پریشان ہو، کیا انہوں نے تمہیں بنایا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارا فیصلہ سنایا؟ کیا اللہ نے ان سے تمہارے لیے مشورہ مانگ رہے ہیں؟ تو بس پریشان مت ہوا کرو۔ مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ ہاں وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو، اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ جس نے کوشش کی، اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل لازماً اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکے۔ ہم دنیا کی اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ۔ وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں اپنی ہی ضرورت پڑے گی۔
اور تم یہ بھی جان لو کہ محبت کرنے والے کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ تو ہاتھ زور سے تھامے رکھتے ہیں، اور جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر نہیں آتے۔ بس یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کو دلائل کی ضرورت نہیں۔ پہلی حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پہ وہ دلائل مانگنے لگتا ہے۔ تمہیں اپنی شخصیت دوسروں کے لیے بہتر اور اعلیٰ بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمیں نہیں جانتے ان کے لیے ہم سب ایک عام انسان ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں ان کو ہم اچھے دکھتے ہیں۔ اپنے حاسدوں کی نظر میں ہم سب مغرور انسان ہیں، جبکہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہم حیرت انگیز ہیں۔ آئے میرے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آسمانوں کا رب اپنے بندوں کو مایوس نہیں لٹایا کرتا، پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، اور یاد رکھنا کہ یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم کبھی اللہ سے گر گرا کر مانگا کرتے تھے۔ خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تمہیں ایک نیا دن عطا کیا، ایک اور نئی مہلت دی اسے منانے کی، ورنہ سب پہ وہ یوں مہربان نہیں ہوتا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو رب ذوالجلال ہے وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ بے وفا انسانوں سے وفا کر کے بیٹھے ہیں اب رب کو خفا کر کے، تمام عمر دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے رہے، بھٹکتے رہے سکون کی تلاش میں نماز قضا کر کے۔ بہت الجھے ہیں تقدیر سے، بہت ڈرتے تھے نصیب سے، مسئلہ نصیب کا حل دعا ہے، سمجھ آیا تہجد کی نماز ادا کر کے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں، دنیا سے تھک گئے ہیں، تیرے در کی سوا کہاں جائیں یا اللہ ہم خسارہ کر کے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اس لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے اور جلد قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔